اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک الآیہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 298 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا؟ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا؟ اوپر دعویٰ کیا گیا تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ مومن کا حامی و مددگار اللہ ہوتا ہے اور وہ اسے تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور کافر کے مددگار طاغوت ہوتے ہیں اور وہ اسے روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ اب اسی کی توضیح کے لیے 3 واقعات مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس کے سامنے واضح دلائل کے ساتھ حقیقت پیش کی گئی اور وہ اس کے سامنے لاجواب بھی ہو گیا، مگر چونکہ اس نے طاغوت کے ہاتھ میں اپنی نکیل دے رکھی تھی، اس لیے وضوح حق کے بعد بھی وہ روشنی میں نہ آیا اور تاریکیوں ہی میں بھٹکتا رہ گیا۔ بعد کی 2 مثالیں ایسے اشخاص کی ہیں جنہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا تھا، سو اللہ ان کو تاریکیوں سے اس طرح روشنی میں نکال لایا کہ پردہ غیب میں چھپی ہوئی حقیقتوں تک کا ان کو عینی مشاہدہ کرایا۔ تو آیت یہ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تو نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ حاج ابراہیم، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا۔ ابراہیم سے جھگڑا کرنے والے شخص سے مراد نمرود ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا، جس واقعے کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ نمرود کے ہاں سلطنت کے سب سے بڑے عہدیدار کا منصب رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھلا شرک کی مخالفت کی اور توحید کی تبلیغ شروع کی اور بت خانے میں گھس کر بتوں کو توڑ ڈالا، تو ان کے باپ نے خود ان کا مقدمہ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا، اور پھر وہ گفتگو ہوئی جو یہاں بیان کی گئی تھی فی ربہ۔ جھگڑا اس بات پر
ابراہیم سے جس نے نمرود نے جھگڑا کیا، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اور اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ یعنی اس جھگڑنے میں جو بات مابہن نزاع تھی وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا رب کس کو مانتے ہیں، اور یہ نزاع اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ اس جھگڑنے والے شخص یعنی نمرود کو خدا نے حکومت عطا کر رکھی تھی۔ ان دو فکروں میں جھگڑے کی نوعیت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کچھ حقیقتوں پر نگاہ رہنی ضروری ہے۔ نمبر 1، قدیم ترین زمانے سے آج تک تمام مشرک سوسائٹیوں کی یہ مشترک خصوصیت رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب الارباب اور خدائیگاں کی حیثیت سے تو مانتے ہیں، مگر صرف اسی کو رب اور تنہا اسی کو خدا اور معبود نہیں مانتے۔ رب الارباب مانتے مگر یہ نہیں مانتے کہ تنہا اکیلا وہی رب ہے۔ دوسری حقیقت، خدائی کو مشرکین نے ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک فوق الفطری خدائی جو سلسلہ اسباب پر حکمراں ہے اور جس کی طرف انسان اپنی حاجات اور مشکلات میں دستگیری کے لیے رجوع کرتا ہے۔ اس خدائی میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ارواح اور فرشتوں اور جنوں اور سیاروں اور دوسری بہت سی ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے مراسم پرستش بجا لاتے ہیں اور ان کے استھانوں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ دوسری، تمدنی اور سیاسی معاملات کی خدائی اور حاکمیت، جو قوانین حیات مقرر کرنے کی مالک اور اطاعت امر کی مستحق ہو، جسے دنیاوی معاملات میں فرمانروائی کے مطلق اختیارات حاصل ہوں۔ اس دوسری قسم کی خدائی کو دنیا کے تمام مشرکین نے قریب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ سے سلب کر کے یا اس کے ساتھ شاہی خاندانوں اور مذہبی پروہتوں اور سوسائٹی کے اگلے پچھلے بڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اکثر شاہی خاندان اسی دوسرے معنی میں خدائی کے مدعی ہوئے ہیں، اور اسے مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے بالعموم پہلے معنی والے خداؤں کی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور مذہبی طبقے اس معاملے میں ان کے ساتھ شریک سازش رہے ہیں۔ نمبر 3، نمرود کا دعوی خدائی بھی اسی دوسری قسم کا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہ تھا۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ زمین و آسمان کا خالق اور کائنات کا مدبر وہ خود ہے۔ اس کا کہنا یہ نہیں تھا کہ اسباب عالم کے پورے سلسلے
اسی کی سلسلے پر اسی کی حکومت چل رہی ہے، بلکہ اسے دعویٰ اس امر کا تھا کہ اس ملک عراق کا اور اس کے باشندوں کا حاکم مطلق میں ہوں، میری زبان قانون ہے، میرے اوپر کوئی بالا اقتدار نہیں ہے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں، اور عراق کا ہر وہ باشندہ باغی وہ غدار ہے جو اس حیثیت سے مجھے اپنا رب نہ مانے یا میرے سوا کسی اور کو رب تسلیم کرے۔ نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میں صرف ایک رب العالمین ہی کو خدا اور معبود اور رب مانتا ہوں، اس کے سوا سب کی خدائی اور ربوبیت کا قطعی طور پر منکر ہوں، تو سوال صرف یہی پیدا نہیں ہوا کہ قومی مذہب اور مذہبی معبودوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہاں تک قابل برداشت ہے، بلکہ یہ سوال بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ قومی ریاست اور اس کے مرکزی اقتدار پر اس عقیدے کی جو زد پڑتی ہے اسے کیوں کر نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم جرم بغاوت کے الزام میں نمرود کے سامنے پیش کیے گئے۔ الم تر الی الذی حاج، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ حاج یحاج باب مفعلت سے فعل ماضی ہے۔ حاج اصل میں حاجج تھا، دو حروف ایک طرح کے ایک ساتھ جمع ہوئے، ایک کا دوسرے میں ادغام کیا، محاجہ اے مجادلہ، تو جادلہ سے تفسیر کر کے اس کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا، اور مجادلہ سے تفسیر کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بحث کرنے والا جو نمرود ہے، جس بات کی وضاحت کی جائے گی، نمرود جس نے حضرت ابراہیم سے بحث کی تھی، طالب ثواب بن کر نہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی مجادلہ سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا فی رب ہی، کہ اس کا رب کون ہے، جھگڑا اس بات پر کہ اس کا رب کون ہے، ان آتاہ اللہ الملک، اور اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی، اے حملہ بطرہ بنعمت اللہ علی ذالک البطر، یعنی حملہ بطرہ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت پر اعترانا، اللہ کی نعمت پر گھمنڈ نے اس کو اس گھمنڈ پر اکسایا، ابھارا۔ اور وہ شخص جس نے جھگڑا کیا تھا وہ کون ہے؟ تو بین سطور میں لکھا ہے بضم النون والزال، وہ نمروز یعنی نمرود ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا، اس قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، سمجھ رہے ہیں، کہتے ہیں وَإِذْ بَدَلٌ مِّنْ حَاجَّ، یہاں اس قال میں جو از ہے یہ حاجہ سے بدل ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مصنف کی مراد یہ ہے کہ ظرف یعنی از اپنے متعلق کے ساتھ مل کر کے، اور متعلق وہ قال انا احیی و امیت، یہ حاجہ سے بدل ہے، کہتے ہیں یہ حاجہ سے بدل ہے۔ جب ابراہیم نے کہا، کب ابراہیم نے کہا؟ لما قال لہو، جب نمرود نے ابراہیم سے پوچھا کہ آخر تمہارا رب ہے کون جس کی طرف
تم ہمیں دعوت دے رہے ہو؟ اس وقت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، یعنی جو اجسام میں، جسموں میں زندگی اور موت کو پیدا کرتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، تو اس شخص نے کہا، تو اس نے جواب دیا، یعنی نمرود نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ انا احیی و امیت، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ میرے اختیار میں یعنی میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں اس طور پر، اس نے جو کہا اس طور پر کہ قتل جس کو چاہوں قتل کر دوں اور جسے چاہوں چھوڑ دوں، تو قتل کرنے اور معاف کرنے کے ذریعے سے زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، قتل کے ذریعے سے اور معاف کر دینے کے ذریعے سے۔ اور اس کا ثبوت اس نے اس طریقے سے دیا کہ قید سے 2 شخص کو منگوایا، دعا برجلین، 2 شخص کو منگوایا، 2 میں سے ایک کو اس نے قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور بولا دیکھو زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ فلما رآہ غبیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص یعنی نمرود کو دیکھا کہ کن ذہن ہے، بات سمجھتا نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتا ہے کہ میں جو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، احیاء اور اماتہ کو معنی حقیقی میں استعمال کیا اور یہ شخص اسے معنی مجازی پر محمول کر کے سمجھا اور سمجھانا چاہ رہا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ شخص حقیقی معنی کو یا تو سمجھ نہیں پایا ہے یا سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے، تو اس دلیل سے ایک دوسرے دلیل کی طرف منتقل ہوئے۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ کیا؟ ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے فکر ہی سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ رب اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تاہم نمرود اس کا جواب ڈھٹائی سے دے گیا اور کہا انا احیی و امیت، لیکن دوسرے فکرے کے بعد، اس فکرے کے بعد کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اس دوسرے فکرے کے بعد اس کے لیے مزید ڈھٹائی سے کچھ کہنا مشکل ہو گیا، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اسی خدا کے زیر فرمان ہیں جس کو ابراہیم نے رب مانا ہے۔ پھر وہ کہتا تو آخر کیا کہتا؟ مگر اس طرح جو حقیقت اس کے سامنے بے نقاب ہو رہی تھی، اس کو تسلیم کر لینے کے معنی اپنی مطلق العنان فرما روائی سے دستبردار ہو جانے کے تھے، جس کے لیے اس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا، لہٰذا وہ صرف ششدر ہی ہو کر رہ گیا، خود پرستی کی تاریکی سے نکل کر حق پرستی کی روشنی میں نہ آیا۔ اگر اس طاغوت کے بجائے اس نے خدا کو
اپنا ولی و مددگار بنایا ہوتا تو اس کے لیے حضرت ابراہیم کی اس تبلیغ کے بعد راہ راست کھل جاتی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس بادشاہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قید کر دیے گئے، 10 روز تک وہ جیل میں رہے۔ پھر بادشاہ کی کونسل نے ان کو زندہ جلانے کا فیصلہ کیا اور ان کے آگ میں پھینکے جانے کا وہ واقعہ پیش آیا جو سورہ انبیاء رکوع 5، العنکبوت رکوع 2، 3 اور الصافات رکوع 4 میں بیان ہوا ہے۔ تو کیا کہا؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، منتقلا الی حجت، اس سے زیادہ واضح دلیل کی طرف منتقل ہوتے ہوئے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها انت من المغرب، اللہ تو وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو پچھم سے مغرب سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر، تو ششدر رہ گیا کافر۔ تحیر و دہش، یہ بہتا کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اس تفسیر میں ایک خاص بات یہ کہ بہتا فعل ماضی مجہول ہے اور اس کی تفسیر تحیر و دہش فعل معروف سے کر رہے ہیں۔ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہتا یہ ان افعال میں سے ہے جو بظاہر مبنی للمفعول یعنی فعل مجہول ہے، مگر معنی فاعل کا ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے تفسیر کی تحیر اور دہشہ سے، تو الذی کفر ہے اس فاعل ہے، الذی کفر ہے بہتا کا فاعل ہے، کیونکہ معنی میں یہ فعل معروف کے ہے، فعل مجہول کے نہیں، تو الذی کفر ہے بہتا کا فاعل ہے، نائب فاعل نہیں ہے، تو ششدر رہ گیا کافر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کیسے کیا اس نے؟ بالکفر، کفر کے ذریعے سے اس نے ظلم کیا کہ کفر کا رویہ اس نے اختیار کیا۔ رہنمائی، اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، کس کی طرف؟ الی محجۃ الاحتجاج، طریقۂ استدلال کی طرف۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ بستی کون سی تھی؟ اصل مدعا یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مدعا جس کے لیے یہ ذکر لایا گیا ہے صرف یہ بتانا ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تھا اسے اللہ نے کس طرح روشنی عطا کی۔ شخص اور مقام دونوں کی تعین کا نہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہے اور نہ اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ۔ البتہ بات کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ الذی سے جس شخصیت کی طرف اشارہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یہاں جس شخصیت کا ذکر ہے وہ ضرور کوئی نبی ہوں گے۔ او کالذی سے پہلے رأیت کی تقدیر اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ او کالذی یہ فعل کی تقدیر یعنی رأیت کے ساتھ، یہ معطوف ہے کس پر؟
اس جملہ پر جو اس سے پہلے گزرا الم تر، تو کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ او رأیتا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ معطوف ہے، او کلذی یہ معطوف ہے کس پر؟ فعل کی تقدیر کے ساتھ پچھلے جملہ الم ترى پر معطوف ہے، تو یہ عطف جملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہے۔ اب رہا یہ کہ مصنف نے مقدر معنی ارأیت اس لیے کہ الم ترى کا معنی ہے ارأیت، اوپر میں جو گزر چکا کیا معنی ہے؟ ارأیت، اس لیے کہ لم نے مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیا۔ رہا یہ کہ اس کا عطف الذی حاجہ پہ کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں الذی حاجہ پہ اس کا عطف کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اگر ایسا ہوتا تو تقدیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ اصل میں الی کا دخول کاف پر ممتنع ہے، اس لیے اس کا عطف حاجہ پر نہیں مانا۔ یا کیا تم نے غور کیا اس شخص کے حال پر؟ یہاں پر کالذی میں جو کاف ہے یہ زائدہ ہے۔ غور کیا اس شخص کے حال پر جو ایک بستی پر سے گزرا، جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا، علی قریۃ، ایک ایسی بستی پر ہوا۔ وہ کون سی بستی تھی؟ تو کہتے ہیں وہ بیت المقدس ہے، کہ بیت المقدس پر سے گزر ہوئی اس شخص کی اس حال میں کہ وہ ایک گدھے پر سوار تھا۔ وہ شخص ایک گدھے پر سوار تھا، اور وَمَعَهُ سَلَّةُ التِّينِ، اور اس کے ساتھ اس کے پاس انجیر کا ایک تھیلا تھا، وَقَدْحُ عَصِيرٍ، اور جوس کا ایک پیالہ تھا۔ اب وہ شخص جس کی ایک بستی پر سے گزر ہوئی، مختلف اقوال ہیں، زیادہ ان اقوال میں راجح یہ ہے کہ وہ شخص جس کی ایک بستی پر سے گزر ہوئی، جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، وہ عزیر علیہ السلام ہے۔ ایک ایسی بستی پر، جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ وہی خاویہ اے ساقطہ لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ وہ اوندھی گری پڑی ہوئی تھی، علی عروشہا اے سقوفہا لغوی معنی اپنے چھتوں پر۔ یہ کب ہوا تھا؟ وہ بستی اپنے چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، یہ ایسا کب ہوا تھا؟ لما خربہا بخت و نصر، یہ اس وقت کی بات ہے جب بخت و نصر نے اس کو ویران کیا تھا، بخت و نصر نے اس وقت کی بات ہے کہ وہ بستی اپنے چھتوں پر گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس سوال کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ بزرگ حیات بعد الموت کے منکر تھے یا انہیں اس میں شک تھا، بلکہ دراصل وہ حقیقت کا عینی مشاہدہ چاہتے تھے، جیسا کہ انبیاء کو کرایا جاتا رہا ہے۔ تو انا یہاں پر کیف کے معنی میں ہے، کس طریقے سے اللہ اسے جلائے گا، کس طریقے سے اللہ اسے دوبارہ زندگی بخشے گا ہلاک ہو جانے کے بعد۔ استعظاماً لقدرت اللہ، یہ جو سوال اس شخص نے کیا تھا اللہ کی قدرت کو
عظیم سمجھتے ہوئے یہ سوال تھا، انکار کے طور پر ان کا یہ سوال نہیں تھا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس شخص کی روح قبض کر لی۔ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ وَأَلْبَسَهُ 100 عام، اور 100 سال تک وہ مردہ پڑا رہا۔ البسہ کو مقدر مانا ہے مصنف نے، اس لیے کہ اماتہ یہ آنی فانی وقتی چیز ہے، یہ ساعات سے مقدر ہوتی ہی نہیں تو سالوں سے اس کی تقدیر بھلا کیسے ہو سکتی؟ اس لیے البسہ کو مقدر مانا کہ اللہ نے اس کی روح قبض کر لی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اس شخص کی روح قبض کر لی 100 عام، اور اس کو وہیں روکے رکھا، ٹھہرائے رکھا 100 عام، 100 سال۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا، اے احیاہ، اللہ نے دوبارہ اسے زندگی بخشی، لِیُرِیَہُ کیفیت ذالک، تاکہ اسے اس کی کیفیت کا مشاہدہ کرائے کہ کس طریقے سے اللہ زندہ کرتا ہے۔ قال، تعالی لہ سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اولاً تعالی سے کہ کالا کی ضمیر کا مرجع اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے فرمایا، کم لبثت اے مکثت ہا ہونا، کتنے وقت، کتنے دن تم یہاں ٹھہرے۔ مکثتا سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں۔ کم لبثت، کم منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر اور اس کی تمیز محذوف ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ کم یوماً، کم وقتاً، کتنے دن، کتنے وقت، اور اس کو نسب دینے والا لبثت ہے، اور یہ جو جملہ ہے نسب کی جگہ میں ہے قول کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے اس سے فرمایا، کم لبثت اے مکثت ہا ہونا، یہاں اس جگہ کتنے دن ٹھہرے۔ قال لبثت یوماً او بعض یوم، جواب میں اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم، ایک دن یا چند گھنٹے میں یہاں ٹھہرا۔ ایسا جواب انہوں نے اس لیے دیا لِأَنَّهُ نَامَ أَوَّلَ النَّهَارِ، اس لیے کہ وہاں وہ دن کے ابتدائی حصے میں سوئے تھے، اسی وقت ان کی روح قبض کی گئی، اور جب اٹھائے گئے تو وہ غروب کا وقت تھا، تو ان کو لگا کہ یہ سونے ہی کا دن ہے، اور انہوں نے کہا لبثت یوماً او بعض یوم۔ قال، اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا، بل لبثت 100 عام، بلکہ تم پورے 100 سال یہاں ٹھہرے ہو۔ فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف نظر کرو، جو کھانا ساتھ لے کر آئے تھے وہ انجیر تھا، اور اپنے مشروب کی طرف نظر کرو، اور وہ جوس تھا۔ لم یتسنہ، ذرا تبدیلی نہیں آئی ہے اس میں، سڑا نہیں ہے۔ معطول زمان، وقت کی درازگی کے باوجود وہ خراب نہیں ہوا ہے، متغیر نہیں ہوا ہے، سڑا نہیں ہے۔ لم یتسنہ میں جو ہا ہے، کہا گیا کہ اصل یہ سانح تو سے ہے، اور کہا گیا کہ یہ سکتہ کے لیے ہے سانح تو سے، اور ایک قرأت میں اس کے حذف کے ساتھ ہے۔ وانظر الی حمارک، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو، کیف ہوا،
کس حال میں وہ ہے فرآ ہو، چنانچہ اس شخص نے گدھے کو مردہ دیکھا اس حال میں کہ اس کی ہڈیاں سفید ہو گئی تھی اور چمچما رہی تھی فعلنا ذلک لتعلم، یہ اس تقدیر کو مصنف مان رہے ہیں اس لیے تاکہ لنجعلک آیا کا ترتب ہو سکے، عطف ہو سکے، ہم نے وہ کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو، سمجھ رہے ہیں، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، باس کی نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام، اور ہڈیوں یعنی ہڈیوں کے پنجر، کس کی ہڈی؟ اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر ڈالو، دیکھو کیف ننشزھا، کس طریقے سے ہم انہیں زندہ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم انہیں زندہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں قرأت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں بضم النون، نون کے ضمہ کے ساتھ، یعنی باب افعال سے ننشزو، اور ایک قرأت میں نون کے فتحہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی ایک قرأت ثلاثی مزید سے ہے اور دوسری قرأت ثلاثی مجرد سے ہے۔ نشز ینشز نصر سے بھی آتا ہے اور ضرب یضرب سے بھی، تو دونوں لغت ہے۔ انشز اور نشز معنی ایک ہے، کس طریقے سے ہم انہیں زندہ کرتے ہیں۔ ہڈیوں کی طرف ضمیر پلٹ جائے گی تو کوئی مذائقہ نہیں، جو محشی نے کہا ہے کہ یہ تفسیر تام نہیں ہے آگے کو دیکھتے ہوئے۔ تو بہرحال کہتے ہیں ایک قرأت میں نون کے ضمہ اور را کے ساتھ ہے انشر، ننشرو، یعنی کس طریقے سے ہم انہیں حرکت دیتے ہیں اور انہیں اٹھاتے ہیں۔ ثم نکسوہا لحما، پھر کس طریقے سے پھر ہم ان کو گوشت اور پوشت پہناتے ہیں۔ فنظر الیہا، تو اس منظر کو انہوں نے ان کی طرف انہوں نے دیکھا، ان کو دیکھا۔ وقت ترکبت، اس حال میں کہ وہ ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑیں اور ان ہڈیوں کو گوشت پوشت پہنایا گیا۔ نفخ فیہ الروح، اور پھر اس میں روح پھونکی گئی اور وہ گدھا آواز نکالا، نہک ہنہنایا، رینگنے کی آواز نکالا۔ فلما تبین لہ، تو جب اس پر یہ حقیقت آشکارا ہوئی، مشاہدہ کے ذریعے سے احیاء موتا کی حقیقت واضح ہوئی، قال، تو برجستہ بلا ساختہ طبعاً وہ شخص کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں مشاہدہ سے جان گیا کہ اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ یہ ترجمہ عالم کی تقدیر پر، اور ایک قرأت میں علم ہے۔ فلما تبین لہ، جب اس پر یہ حقیقت مشاہدہ سے منکشف ہو گئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا علم، ایک دوسری قرأت کی بنا پر، جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ایک قرأت میں عالم کے بجائے علم ہے۔ امر من اللہ لہ، یہ امر ہے اللہ کی طرف سے۔